علی امام منست منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی 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 غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددی، قبلہ مددی کعبہ امام مددی، انتظار کرم تستمنی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی، بحق کے خواجہ عثمانی حضرت علامہ محمد احمد وارسی صاحب، وہ جمیع علماء زمین احترام حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراسے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب اولاد والے ہیں اور اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کاشانہ نبوت میں اولاد نہ ہو تو نبی بھی بے چین ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اولاد طلب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بے قراری کو آپ قرآن میں پڑھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی بے قراری کو آپ قرآن میں پڑھیں۔ کبھی زکریا علیہ السلام محراب سے پکارتے ہیں، بالکل دھیرے سے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ کبھی حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے سے پکارتے ہیں اولاد کے لیے، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ رب حب لی من الصالحین کی صدائیں، ربی حب لی من الصالحین کی صدائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہ مولا مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذریتاً طیبہ کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں ذریت طیبہ مانگتے ہوئے اور طلب کرتے ہوئے بھی آپ انبیاء کرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یقیناً اگر اولاد نہ ہو تو انسان کا گھر سونا سونا لگتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو انسان کا گھر مایوس مایوس لگتا ہے، اگر اولاد نہ ہو تو انسان کا گھر اندھیرا اندھیرا لگتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں جن کے یہاں اولاد ہے اللہ پاک ان کی خوشیوں کو دوبالا کرے، لیکن جن کے یہاں اولاد نہیں ہے اللہ رب العزت پنج تن پاک کے صدقے ان کے یہاں بھی جلد سے جلد نیک صالح اولاد نصیب انہیں فرمائے۔ لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے توجہ فرمائیں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کے یہاں نقصان کم ہے، لیکن جن کے یہاں اولاد ہے ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج جب اولاد پیدا ہوتی ہے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے خوشیاں منائی جاتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر، کبھی ختنہ کے موقع پر، کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی چھٹی کے موقع پر اللہ اکبر میوزک بجا کر کس کس اعتبار سے جب وہ خوشیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مگر یاد رکھنا جس کے یہاں اولاد نہیں ہے اس کو تو صبر میں جنت ملے گی، لیکن جس کے یہاں اولاد ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر نگہبان سے ہر آدمی نگہبان ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے حوالے سے اس کے ماتحت کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اولاد پیدا ہو تو ماں باپ خواب دیکھتے ہیں ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو انجینئر بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو جج بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو وکیل بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو پائلٹ بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو سائنسداں بنائیں گے۔ یقیناً مجھے کسی چیز کا انکار نہیں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، سب
بناؤ. میں خود بھی حالانکہ میں اپنا تعارف اس اعتبار سے پورے ہندوستان میں کہیں نہیں کرواتا ہوں اور نہ اس کو پسند کرتا ہوں, اور یوں بھی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میرا نام القاب و آداب سے نہ لے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس کا نام القاب و آداب سے لیا گیا, لینے والے کو بھی اللہ کی عدالت میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا, اور جس کے لیے بولا جا رہا ہے اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. میں اپنے جلسے کے ناظموں سے کہتا ہوں, اگر جلسے نہ ملے مطمئن رہیں, لیکن اللہ کی عدالت کا خیال کریں. مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی بڑے القابات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے میں نے میرے پیارے ناظم کو روک دیا. اللہ پاک انہیں جزا دے. لوگ ہمیں سب جانتے ہیں, اپنا تعارف بس اتنا ہے, اور سچا تعارف یہ ہے کہ تجھ سے در سچ سے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا, اور اس نشانی کے جو شکر نہیں مارے جاتے, عشر تک میرے گلے میں رہے پٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اپنے بچے کو ڈاکٹر, انجینئر, IAS, IPS سب بنائیے, مجھے انکار نہیں. میں اپنا تعارف اس اعتبار سے کہیں کرانا پسند نہیں کرتا, لیکن آپ کو بتاؤں اگر کسی کو غلط فہمی ہو تو اس کے ازالے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک انگلش میڈیم اسکول اور ایک جونیئر کالج کا میں خود چیئرمین ہوں. الحمدللہ ہم انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج چلاتے ہیں. ہمارے ہاں تقریباً کم و بیش 1000 بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, دنیاوی ایجوکیشن پر بھی ہم محنت کرنے کاوش کرنے. ہمارے امیر جو بھی آنے والے ہیں انہوں نے کم و بیش 15 اسکولیں قائم کیے پورے ہندوستان میں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ایک بات جو درد دل کے طور پہ کرنی ہے وہ یہ ہے, جو آپ آئے تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, غور سے سنیں, توجہ فرمائیں. اللہ اکبر. آپ اپنے بچوں کو سب بنائیے, مگر ایک بات یاد رکھنا, IAS بنایا ڈگری قبر کے باہر ہی رہ جائے گی, IPS بنایا ڈگری قبر کے باہر ہی رہ جائے گی, ڈاکٹر بنایا ڈگری قبر کے باہر ہی رہ جائے گی. ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی. قبر کے اندر جو ڈگری جاتی ہے اس کو اسلام کی ڈگری کہتے ہیں, اس کو دین کی ڈگری کہتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, بچوں کی پیدائش پر خواب دیکھنے والوں, انجینئر بنائیں گے, IAS بنائیں گے, IPS بنائیں گے, سب بناؤ, لیکن کیا اپنے بچوں کو ہم نے مسلمان بھی بنایا؟ کیا اپنے بچوں کو ہم نے ایمان والا بھی بنایا؟ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر, آج میری قوم کا جوان دین سے بیزار ہے, دین سے کوسوں دور ہیں, اس لیے کہ گھر کے اندر اس کو ٹیوشن پر تو مار پڑی ہے. اللہ اکبر. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, گھر میں ٹیوشن نہ جانے پر تو مار پڑتی ہے, ٹیوشن کیوں نہیں گئے, لیکن کبھی فجر کی نماز میں نہ اٹھنے پر بھی ہم نے اپنے بچوں کو مارا ہے, ہم نے اپنے بچوں کی پٹائی کی ہے. اسکول بچے نہیں جاتے تو ماں باپ جھوٹے موڈ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اسکول کے دروازے تک پہنچاتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو اسکول کے دروازے تک پہنچاتے ہیں, لیکن ان سے یہ بھی پوچھتا ہوں بحیثیت مسلمان, اپنے اسکول نہ جانے والے بچے کو اسکول کے دروازے تک پہنچانے والے باپ, اسکول کے دروازے تک پہنچانے والی ماں, کیا نماز نہ پڑھنے والے بچے کو بھی کبھی تم نے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے دروازے تک پہنچایا ہے, خدا کے دروازے تک پہنچایا ہے؟ سن لو, ہر اسکول والا کامیاب نہیں ہے, لیکن اللہ کی چوکھٹ پہ جو پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ کا اعلان ہے, حی علی الصلاۃ, جو نماز کے قریب آ گیا, حی علی الفلاح, وہ زمین کے اوپر بھی کامیاب ہے, زمین کے اندر بھی. سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ. بچوں میں اسلام کیوں نہیں, بچیوں میں اسلام کیوں نہیں؟ حالانکہ نیوز چینلوں پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, اتنے بچے اسلام چھوڑ دیے, اتنے بچیوں نے چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں نیوز چینلوں کے کہنے پر ہم عید کی چاند کی رویت نہیں مانتے. جی توجہ کریں, نیوز چینلوں کے کہنے پر عید کا چاند ہو گیا ہم نہیں مانتے, تو نیوز چینلوں کے کہنے پر یہ کیسے مان لے کہ اتنے بچے مرتد ہو گئے, اتنی بچیاں
یہ پروپیگنڈا ہے، نفسیاتی طور پر ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش ہے۔ یقیناً کچھ لوگوں نے چھوڑا ہوگا، کچھ لوگوں نے چھوڑا ہوگا، لیکن میرا عنوان وہ نہیں۔ جنہوں نے چھوڑا انہوں نے پکڑا ہی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جو گئے ہیں وہ تھے ہی، جی انہیں کلمہ بھی نہیں آتا تھا وہ چلے گئے، جی انہیں نماز بھی نہیں آتی تھی وہ چلے گئے، جن کو واقعی مسلمان بنایا گیا وہ فٹ پاتھ پر بھیک تو مانگ سکتے ہیں مگر مذہب سے اپنا بے رشتہ شک بے شک بے شک بے شک، کمزوری گھر میں بہت اچھا حضرت، واہ واہ، ہم ہزاروں اصلاحی معاشرہ کے جلسے کر لیں، لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنایا، ہمیں اپنے بچوں کو خود مسلمان بنانا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کیونکہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میرے دل کا درد، خاموشی بنائیے بھیا، میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کے دل کے دروازوں پہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں، تھوڑی دیر سن لیں، ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں آپ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گھر میں بچوں کو مسلمان بنائیے، ایمان سکھائیے، ضروریات میں دین سکھائیے، کیونکہ اللہ کے رسول دین لے کر آئے تھے، دین۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، کہ اللہ کا دین بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کہ اللہ کا دین بھی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا دین بتایا، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ سچی بات ہے، ہم اپنے بچوں کو کچھ بھی بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے بچوں کو دین نہ پلا دیں۔ یہ انبیاء کی فکر ہے، یہ انبیاء کی فکر ہے، انبیاء کرام کی فکر۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے، تاجر چاہتا ہے میرے مرنے سے پہلے میرا بچہ بھی تاجر بنے، میرا بچہ پڑھ لکھ لے، میرا بچہ مال کما لے، میرا بچہ یہ کر لے، میرا بچہ وہ کر لے۔ آؤ، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا، اس کو دھیان سے سننا، نبی کی موت کا ذکر کیا، اور ہم نبی کی موت کا ذکر کرنے کے قائل ہیں۔ ہم پر یہ جو الزام لگتا ہے کہ ہم نبیوں کی موت نہیں مانتے، یہ جھوٹ بات ہے۔ اگر اپنے بیگانے کوئی بھی سن رہے تو میں ان کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کو بھی موت آنی ہے۔ اگر سید الانبیاء کو موت آ سکتی ہے تو کس کو نہیں آ سکتی، لیکن لوگوں کے اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مر کر ہمیشہ کے لیے مٹی ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو موت آتی ہے، اور ہمارے نبی کو بھی موت آئی، لیکن کتنے وقت کے لیے؟ بس اتنی کہ ایک لمحے کے لیے موت آئی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے۔ میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہم موت کے منکر نہیں ہیں، جو نبیوں کی موت کا منکر ہے اللہ اکبر کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، وہ خود جواب دے ہیں۔ لیکن ہمارا اہل سنت سواد اعظم کا سچا عقیدہ یہ ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ سبحان اللہ، توجہ کریں، اگر عالم مر جائے اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، اگر حافظ مر جائے، ولی مر جائے، کتب مر جائے، صحابی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی نکاح کر سکتی عدت کے بعد، لیکن نبی کی موت کے بعد نبی کی ازواج دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو کیوں نہیں کر سکتی؟ جو بیوہ ہوگی اس کو نکاح جائز ہے، جو بیوی ہوگی اس کا نکاح کیسے جائز؟ اب میں کہنا چاہتا ہوں یا تو لوگوں کو یہ ہمت لانی پڑے گی کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کہہ دیں، اور جب بیوہ کہہ نہیں سکتے
نہ ہوئی کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کہتے ہیں. سب کہتے ہیں زوجہ رسول، زوجہ رسول، زوجہ رسول. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجکا، ازواجکا، ازواجکا. کیا اے محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو. تو قرآن 2-4 دن کے لیے کہ قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. جب قرآن قیامت تک کے لیے تو قرآن ابھی بھی تو بیوی کہہ رہا ہے. حالانکہ پوچھو مفتیوں سے، علماء سے، جس کا شوہر مر جائے وہ بیوی نہیں کہہ سکتے، اس کو کیا کہیں گے؟ اور جو بیوہ ہو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. قربان بیوی نہیں کر سکتی. تو بیوی ہے تو جو بیوی ہے تو اس کا کوئی شوہر بھی تھا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یہ ایک عنوان تھا میں نے عرض کیا. حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں، میری گفتگو آئی نبی کی موت کا ذکر ہے. ہم موت کے قائل ہیں لیکن کس موت کے؟ اچھا قرآن کو دیکھیں. عربی جاننے والے لوگ موجود ہیں اور آپ کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء. اللہ یہودیوں سے، علماء یہود سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ام کنتم شہداء. اس بات کے گواہ ہونا کیا؟ اذ حضر یعقوب الموت. جی توجہ کریں، پہلے پارے کا آخری حصہ ہے، کوئی مشکل سی بات نہیں. اذ حضر یعقوب الموت. قرآن کہتا ہے حضر یعقوب الموت. جب یعقوب کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی. جی حضر حاضر ہوئی. یہ تو عربی کو جنہوں نے مناج العربی اول دوم سوم بھی پڑھی وہ بھی حضرہ کا مطلب اور آسانی سمجھ جائے گا. موت حاضر ہوئی. قرآن نبی کی موت کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ حضر یا موت حاضر ہوئی. یہ حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے حاضر ہونا اور ایک ہوتا ہے تشریف لانا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ موت تشریف لائی، موت آئی، نہیں، موت حاضر ہوئی. مطلب نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی. جی واہ واہ. موت بھی حاضر ہوتی. قربان اور حاضری وہی ہوتی ہے جہاں بارگاہ بڑی ہوتی ہے. توجہ آپ کی. جی حاضری وہی ہوتی ہے جہاں بارگاہ بڑی ہوتی ہے. ورنہ جب کوئی بڑا آئے گا تو کیا کہیں گے؟ تشریف لائے. اور چھوٹا آئے گا تو کہیں گے حاضر ہوئے. مجھ سے کوئی کہے گا آپ کب آئے تو میں کہوں گا کہ ہم لوگ عشاء کے بعد حاضر ہوئے. اگر یہ کہوں کہ میں عشاء کے بعد تشریف لایا تو ان پڑھ لوگ تو گوارہ کر لیں گے لیکن پڑھے لکھے لوگ ہنسیں گے. جیسے ابھی علامہ وارثی نہیں ہنس دیا، کیونکہ جب اپنے لیے تشریف لانا کہیں گے تو پھر کوئی جب وہ پڑھے لکھے کا لہجہ نہیں ہوگا. وہ تو ہے نا. کچھ لوگ ہمارے پاس بھی آکے اچھی اردو بولنے کے چکر میں کہتے ہیں کہ میں تشریف لایا، تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے لائے تو رکھ دیجئے. اپنے لیے تشریف لانا نہیں کہہ سکتے. حاضر ہونا یہ عاجزی ہے. حاضر ہونا مطلب عاجزی ہے اور تشریف لانا مطلب فخر ہے. اوروں کے لیے کہیں گے تشریف لا، اپنے لیے کہیں گے حاضر. اب تو قرآن کہہ رہے ہیں حضر یعقوب الموت. موت حاضر ہوئی. پتہ چلا نبی کا دربار وہ دربار ہے جہاں موت بھی حاضر، موت بھی حاضر، موت بھی حاضر. حاضری عاجزی سے ہوتی ہے تو جہاں موت بھی ادب سے آتی ہے اسے نبی کا دربار کہتے ہیں. نبی کا دربار کہتے ہیں. اور ایک بات آگے بڑھ کے کہہ دوں، یہ تو یعقوب کا در ہے جہاں حضرہ کہا گیا. اب ذرا جانے یعقوب کے دروازے کی بات بھی سن لو. پیر کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب پر کشی کی کیفیت طاری ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اندر سے اللہ اکبر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ فاطمہ الزہرا جاتی ہے اور پوچھتی ہے کون؟ کہ آپ کے بابا کا خادم ہوں، آنا چاہتا ہوں اندر. آپ کے بابا کا خادم ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو سیدہ نے کہا ابھی طبیعت ایسی نہیں ہے. حالانکہ
حدیث میں الفاظ دوسرے ہیں لیکن میں مفہوم کے طور پہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم نبی کی طبیعت کو نہ ناساز کہتے ہیں نہ ناموافق کہتے ہیں نہ خراب کہتے ہیں. ارے ان کے ذکر سے سب کی طبیعت بھی اچھی ہو جائے تو ان کی طبیعت خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی طبیعت خراب کیسے ہے؟ نام میں ان کے اتنا اثر. جی اٹھے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو. وہ تو جانے مسیحا ہے لیکن بہرحال حدیث میں اپنے الفاظ ہے لیکن میں ترجمانی کر کے عرض کروں کہ دروازے پہ دستک ہوئی, آپ کے بابا کا خادم ملنا چاہتا, کہا کہ ابھی طبیعت ایسی نہیں کہ آپ ملاقات کر سکے, جائیں بعد میں آنا. سیدہ لوٹ آئی پھر دستک, کون؟ آپ کے بابا کا خادم ملنا چاہتا ہے. سیدہ جا کر پھر کہنا چاہتی ہے کہ جائیں بعد میں آنا. حضور نے فرمایا شہزادی دروازہ کھول دو. کیا بات, دروازہ کھول دو, آنے والے کو آنے دو. کیونکہ اس کی بابا آپ کی طبیعت تو ایسی نہیں کہ آپ مل سکے اور ملنے پہ پابندی بھی تھی. فرمایا بیٹی یہ جو خادم خادم کہہ کے آ رہا ہے یہ مکے کا مدینے کا بطحا کا نہیں ہے, یہ عرب و عجم کا نہیں ہے, لیکن یہ وہ ہے جو باپ اور بیٹے میں جدائی پیدا کرتا ہے, ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کرتا ہے, آبادی کو ویرانہ کر دیتا ہے. میری بیٹی اس کو تو نے کہا کہ بعد میں آنا تو اس نے توقف کیا, چلا گیا, پھر آیا, اب دستک دیتا ہے. تیری اتنی عزت کرتا ہے, اتنی عزت کرتا ہے کہ اگر تو بعد میں کہتی رہے گی تو یہ جاتا رہے گا, آتا رہے گا, جاتا رہے گا, آتا رہے گا. تیرا کہنا توڑ کر کبھی اندر نہیں آئے گا, لیکن اس کو اندر آ جانے دے. اس سے پہلے یہ کسی کی اجازت دے کر نہیں گیا ہے, آج اجازت چاہتا ہے تو آ جانے دے. اللہ کا وعدہ پورا کر لینے دے. کون ہے؟ کہ یہ ملک الموت ہے, موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. میں کہتا ہوں جس کی شہزادی کی شان یہ ہو, تو موت کے فرشتے کو کہے کہ بعد میں. کیا بات ہے, واہ واہ. جب بیٹی شہزادی کی شان یہ ہے تو بابا محمد رسول اللہ کی شان عالم کیا. سبحان اللہ. یہ جان یعقوب ہے, یہ جان بہرحال حالت عنوان یہ بھی نہیں لیکن بات آ گئی تو عرض کیا کہ کیا اذ حضر یعقوب الموت, موت حاضر ہوئی. عنوان یہ نہیں, اصل عنوان جو یہ ہے حضرت یعقوب جب دنیا سے جانے لگے ایک باپ کو فکر ہو. کیا بات. اب باپ کو فکر کیا ہوئی, ہمیں بھی فکر ہے نا, بچے اچھے بن جائیں, نیک بن جائیں. خود پوری زندگی نماز کا منہ نہ دیکھو اور ہمارے بچے نمازی بنے. کیا بات. فلمیں بچوں کو بازو میں لے کر بیٹھ کر دیکھو, سیریل زنا کے مناظر کے بیٹیوں کو بیٹوں کو بازو میں لے کر بیٹھ کے دیکھو, اور بچے پویتر اور پاک بنے, نیک اور پرہیزگار بنے. یہ سب نہیں ہوتا. اس طرح کی مکاریوں سے کوئی اصلاح نہیں ہونا, کام نہیں چلنا. نبی کو فکر کس چیز کی ذرا توجہ کرے. فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی. آپ نے فرمایا میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی نبی کو فکر ہے میرے بچے میرے بعد مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. تو وعدہ لے رہے, دنیا سے جاتے وقت پوچھنے کس کی عبادت کرو گے؟ تب بچے کیا جواب دے رہے ہیں؟ نبی کی تربیت تھی, وہ جواب ملا. قالوا, جواب دیو, نعبدو, ہم عبادت کریں گے, الہ کا, آپ کے رب کی, الہ کا. ہم کس کی, آپ پوچھتے کس کی عبادت کرو گے؟ تو ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی. وہ الہ آبائکا, اور آپ کے آبا و اجداد کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں گے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ, ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے. آپ کے باپ دادا ابراہیم کا رب ہے, اسماعیل کا رب ہے, اسحاق کا رب ہے, اس کی عبادت کریں گے جو ایک ہے وحدہ لا شریک ہے. تو پتہ چلا نبی کو فکر تھی تو یہ کہ میرے بعد میرے
بچے مومن رہیں گے کہ نہیں، مسلمان رہیں گے کہ نہیں؟ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، کیا ہمیں بھی یہ فکر ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہمارے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اور اگر دین پر رہیں گے یہ فکر ہے تو ہم نے ان کے پیچھے محنت کیا کی ہے، ان کے پیچھے کوشش کیا کی ہے؟ یاد رکھنا کل قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو دین کتنا پڑھایا، کتنا پڑھایا؟ جانتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ 9-10 سال کی چھوٹی عمر کے تھے، لیکن جب آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام دادا بھی بن چکے تھے، باپ بھی بن چکے تھے اور دادا بھی بن چکے تھے۔ اس وقت یہودا نے جو بڑے بھائی تھے حضرت یوسف کے تو انہوں نے کہا یوسف مل گئے تو میں نے بھائی کا کرتا جھوٹے بکری کے خون میں رنگ کر کے لے جا کر کے بابا کو دکھ دیا تھا، ابو کو دکھ دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو موت کی خبر لے کر جھوٹی موت کی خبر لے کر میں گیا تھا، تو آج خوشی کی خبر لے کر بھی میں جاؤں گا۔ مسلمانوں میری ماں اور بہنوں توجہ سے سننا، غور کرنا، یہودا حضرت یعقوب کے پاس پہنچ رہے ہیں کیا خبر لے کر؟ بابا مبارک ہو، مبارک ہو، آپ کا بیٹا یوسف مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، زندہ، اور اس حال میں ملا ہے 50 سال تک کے جس کے لیے روئے، آنکھیں سفید کر دی، آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اللہ اکبر، کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، رونا رونا صرف رونا تھا یعقوب علیہ السلام کو، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ 50 سال کے بعد جب حضرت یوسف کا پتہ مل گیا، یہودا نے آ کر کے کہا بابا آپ کا بیٹا یوسف مل گیا، اور بابا مبارک ہو، مبارک، اس حالت میں ملا کہ یوسف بادشاہ، یوسف مصر کا بادشاہ، تب حضرت یعقوب کو کتنی خوشی ہوتی، لیکن اللہ اکبر، نبوت کی فکر دیکھو، ایک سچے بات کی فکر دیکھو، حضرت یہودا سے یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ یوسف 50 سال کے بعد مل گئے اور مصر کے بادشاہ ہے، تو آپ غصے میں آگے کا چپ، او یہودا چپ، کہتا ہے یوسف بادشاہ ہے، او بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، کیا بک رہا ہے بادشاہ؟ یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ باپ سے دور رہ کر وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ اگر مسلمان ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرا بیٹا مسلمان ہے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے زندہ رہنے سے بہتر تھا کہ وہ مر جاتا۔ غور فرمائیں، تو تب حضرت یہودا نے کہا بابا وہ ہم سے بہتر مسلمان ہے، ہم بھائیوں سے بہتر مسلمان ہیں۔ تب حضرت یعقوب نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا 50 سال کے بعد بھی میرے بیٹے کا ایمان مجھ سے جدا ہو کر کے محفوظ ہے، تو بادشاہ ہونے کا، بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، مومن کا باپ ہونا کہ میری اولاد ایمان والی ہے یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے اپنے بچے کو تو سب چیز سکھائی، کیا کبھی کلمہ سکھایا؟ بتاؤ ایمان والوں، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، میں لمبی نہیں کہوں گا لیکن یہ درد دل آپ کے سینے کے اندر انڈیلنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو دین سکھایا، کیا سکھایا؟ یہی کہ بیٹیاں گلے میں دوپٹہ لٹکا کر کے مفلر کی طرح لٹکا کر کبھی ولیمے میں جا رہی ہے، کبھی کوچنگ میں جا رہی ہے، کبھی یونیورسٹی میں جا رہی ہے، کبھی کالج میں جا رہی ہے۔ باپ کو شرم نہیں آتی کہ جس کی بیٹی اسلامی غیرت کا سودا کرے؟ میں کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں اسلامی حدود میں رہ کر کے بچیاں جو پڑھنا چاہے پڑھیں، جتنی علماء نے اجازت دی ہے۔ آپ کو بتاؤں، ارے اوروں کے مذہب میں جب بچیاں جاہل مر رہی تھی، جاہل، اور اس وقت جب بچیوں کو پڑھانا جرم تھا، جرم، اس وقت مسلمانوں کی عورتوں کا یہ عالم تھا کہ میرے نبی کی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مفتی 4 ملت کی حیثیت سے امت کے سامنے متعارف تھی، بڑے بڑے اصحاب ام المومنین سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ہزاروں تابعین ان کے شاگرد تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہم نے اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو دین پڑھایا؟ نبی کے نام پر مرنے کی بات کرنے والوں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرنے والوں، نبی کے نام پر سر کٹانے کی بات کرنے والوں، کبھی سوچا ہم نے اپنے بچے کو کمپیوٹر تو سکھا دیا، بڑی بڑی ڈگریاں تو دلا دی، کیا ان کو کلمہ سکھایا؟ 5 کلمے یاد ہے، انہیں غسل کا طریقہ یاد ہے، انہیں نماز
نماز کا طریقہ یاد ہے، انہیں وضو کا طریقہ یاد ہے. اگر ہاتھ اٹھاؤں تو ہاتھ نہیں اٹھ سکیں گے، لیکن ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا کیونکہ اس محفل میں آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا. کتنے مسلمان ہیں جن کو پوری نماز آتی ہو اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق؟ نماز کی شرائط کتنے، نماز کے فرائض کتنے، نماز کے واجبات کتنے، وہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے کتنوں کو پتہ ہے. صرف گوشت اور مچھلی والے مسلمان بنے ہوئے، صرف داڑھی اور ٹوپی والے مسلمان بنے ہوئے. بڑی معذرت کے ساتھ میری بات کا برا مت ماننا، آپ کا خادم ہوں، لیکن ایک بات اب گفتگو کو دوسرے رخ پہ لے جاتے ہوئے عرض کروں. جس دین کو ہم پیٹ کے پیچھے ڈالے ہوئے ہیں، کبھی سوچا اس دین کے لیے اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی؟ مئو ایما والو، اگر مئو ایما کے چھوٹے سے اس دیہات میں ہر گھر کی طاق میں قرآن رکھا ہے تو یہ کس کی محنت ہے؟ کیا بات. تھوڑی دیر غور کر، پھر کہہ رہا ہوں تقریر نہیں کر رہا ہوں. غوث پاک کے فقیر کے دل کا درد ہے. توجہ کرو، اگر میرے اور تمہارے گھر میں سمندروں پار، مکہ کے سمندروں پار، مدینہ منورہ کے سمندروں پار اگر ہر طاق میں قرآن موجود ہے، کس کی محنت؟ ایک دن میں 5 وقت اذان ہو رہی ہے مسجدوں میں، کس کی محنت؟ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، کس کی محنت؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ محنت، سب سے پہلی محنت اگر کسی کی ہے تو وہ تمہارے اور میرے نبی کی محنت. اب مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. حضور نے سورج کو پلٹا دیا، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. چاند کے ٹکڑے کرنا حق ہے، میں اس کا منکر ہوں. سورج کو پلٹانا حق ہے، میں اس کا منکر ہوں. لیکن ایک بات کہوں، چاند کے ٹکڑے دیکھ کر کافروں نے کہا تھا ان سے بڑا جادوگر کوئی. سورج کا پلٹنا دیکھ کر انہوں نے جادو کا الزام لگایا تھا. لیکن جو قوم چاند کے ٹکڑے دیکھ کر اور سورج کا پلٹنا دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ میرے نبی کی محنتوں سے مسلمان. اب تھوڑی دیر حضور کی محنت اس دین کے لیے کیا تھی اس کو سن لیں، اس کو سنے سنجیدگی سے سنیں. حضور کی محنت کیا تھی؟ اس سے پہلے 2 جملے بطور نظر ہے کہ ایک بیٹا اگر اس کو بولے کوئی کہ یار مجھے اتنے روپیے دے دے، میں جوا کھیلنے جا رہا ہوں، اتنے لاکھ دے میں جوا کھیلنے جا رہا ہوں، جوے میں ہارنے جا رہا ہوں یا جیتنے جا رہا ہوں، تو بیٹا کہے گا یار میں نے اپنے باپ کو ٹھیلا ڈھکیلتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے باپ کو الہ آباد اور یوپی چھوڑ کر کے دلی میں محنت کرتے دیکھا، سعودی تک جاتے دیکھا. میرے باپ کے ماتھے کا پسینہ پیر تک آیا تھا جب ہم لوگ مالدار بنے. اور تو کہتا ہے کہ جوئے میں ہارنے کے لیے پیسے لے جا رہا ہے؟ تو مجھے اپنے باپ کی محنت کا احساس ہے. میں اپنے باپ کی محنت کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں تجھے جوئے میں پیسے ہارنے کس منہ سے دوں؟ ارے تو مانگ رہا ہے، میرا بیٹا بھی مانگے گا تو نہیں دوں گا، کیونکہ میرے باپ کا پسینہ، سر کا پسینہ پیر تک آیا تب ہم مالدار بنے. اب میں اس مال کو کیسے ضائع کر دوں؟ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، میری قوم کے جوانوں، اگر آپ کو باپ کی محنت کا اتنا احساس ہے تو میں پھر آپ کو سلام کرتا ہوں. لیکن باپ کا پسینہ ماتھے کا پیر تک آیا تو آپ دولت مند بنے. اب آپ اس دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اور اس دولت کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن یہ جو دین کی دولت، یہ جو مذہب کی دولت، یہ جو قرآن کی دولت، یہ جو نماز کی دولت، یہ جو اذان کی دولت آپ کے اور میرے گھر تک پہنچی ہے، اس میں میرے رسول کی محنت ہے. نبی کا پسینہ نہیں گرا، نبی کا پسینہ پیشانی کا پیر تک نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ کا خون جو ہے وہ زمین پر گرا ہے. حضور کا پسینہ نہیں بہا بلکہ نبی کا خون بہا ہے. اور کتنا بہا ہے؟ نبی کا خون بہا ہے زمین پر.
میری توجہ بٹے گی. میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، تراویح کی طرح سنا دوں، مجھے توجہ کی ضرورت، تو یہ بٹے گی. ایک بار درود شریف پڑھنا. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے سے سن رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بار پھر سے درود شریف پڑھنا. حضور کا پسینہ پیشانی کا پیر تک نہیں آیا، حضور کا خون گرا ہے، خون، اور نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے. تو آج ذرا محسوس کرو اس دین کو جس کو ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا. سوچو آج اگر مسلمانوں کی بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ذمہ دار کون؟ جو ماں اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر پاکستانی سیریلوں میں یا ہندوستانی سیریلوں میں بھاگتے ہوئے منظر دکھائے گی، تو وہ بیٹی بھاگنا نہیں سیکھے گی تو کیا سیکھے؟ ہم نے کیا سکھایا بیٹی کو؟ آپ کہتے ہیں ہمارے بچے شرابی ہو گئے، نشہ کرنے لگے. میں پوچھتا ہوں، جب آپ سیریلوں کے اندر محبت کے اندر کسی کو دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھو گے کہ وہ محبت میں دھوکہ کھا گیا، اداکارہ کی محبت میں دھوکہ کھا گیا، نشہ کرنے لگا، تو آپ کا بچہ بھی نشہ کرے گا. نشہ کی دعوت دینے کوئی عالم اور کوئی مبلغ نہیں آتا. ہم نے اپنے گھروں کے اندر جو یہ سیریلوں کے شیطان بٹھا رکھے ہیں اور اپنے بچوں کو بازو میں لے کر کے بیٹھ کر کے یہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس سے نشہ، جوا، شراب سب عام ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں محبت میں ناکام ہو گئے اس لیے نشہ کرنے لگے. میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، یار اس سے محبت کرنا ہی کیوں جس میں ناکامی ہو جائے؟ اس سے محبت کرنا ہی کیوں جس میں ناکامی ہو جائے؟ دھوکے بازوں سے کیوں دل لگاتے ہو؟ آؤ اس سے دل لگائیں جہاں دھوکہ ملنا ہی نہیں ہے، جو صرف وفا نہیں، جو صرف وفا نہیں بلکہ جان وفا ہے، شان وفا ہے، کان وفا ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، ان سے کیوں محبت کرتے ہو؟ جس محبت میں دھوکہ کھاؤ اور وہ محبت چھپا لو تو گھٹ گھٹ کے مر رہے ہو. کبھی ٹرین کی پٹریوں پر گلا کٹا رہے ہو، کبھی کنویں میں کود کے مر رہے ہو، کبھی پھانسی لے کے مر رہے ہو. اس محبت کو چھپاؤ جس میں چھپا کر کے گھٹ گھٹ کے مرنا، تو اس میں مزہ کیا ہے؟ اور اگر اوپن کر دو تو سر اٹھا کر کے محلے میں چل نہیں سکتے، سر اٹھا کر جی نہیں سکتے. میں نے کہا ان سے کیوں محبت کرتے ہو کہ چھپاؤ تو گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے اور بتاؤ تو ذلیل ہونا پڑے. اس سے دل لگا لے کہ اگر اس کا عشق کو چھپا لے تو چھپانے والا ہوئے سے کرنی بن جاتا ہے، اور اگر بتا دے تو بتانے والا بلال اور صدیق اکبر بن جاتا ہے. نعرہ تکبیر. حضرت غالب نے کسی سے پیار کیا، دھوکہ کھایا، تو لکھا دل ہی تو ہے نہ سنگ خش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. میں نے تو سنا تھا کہ یوپی والے شعر سمجھتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ قبروں میں چلے گئے جو سمجھنے والے تھے. لکھنؤ کا نام راسل روب اور دبدبائی ہے کیا کہ کچھ ہیں بھی؟ بہرحال چلے، دل ہی تو ہے نہ سنگ خش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. اور کہتے ہیں جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گا. جس سے دل لگایا اتنا دھوکہ کھایا، اتنا دھوکہ کھایا، اتنا دھوکہ کھایا کہ اب بیچارے غالب محبوب کی گلی میں جانا ہی نہیں چاہتے. میں نے کہا غالب آپ کی قبروں پہ اللہ رحمت کی برسات کرے، اگر میرے دور میں ہوتے تو میں ہاتھ پکڑ کے کہتا او میرے غالب اس سے دل کیوں لگایا جس سے دھوکہ کھایا، اس سے لگایا ہوتا. کہا کس سے؟ میں نے کہا جس سے احمد رضا بریلوی. کیونکہ تو محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، کیونکہ تیرا محبوب تجھے دھوکہ دے چکا ہے، اور اس کا محبوب تو ایسا پیار کرنے والا کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. غالب اپنے محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا، اور رضا اپنے محبوب کی گلی سے میں
دل لگانا بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا. فلموں سے دل لگا رہے ہو, ہیرو سے دل لگا رہے ہو, ہیروئن سے دل لگا, یہ سب جھوٹے مکار ثانی ہیں. ان کی طرح انہوں نے پھٹی پینٹ پہنی تو تم بھی پہن رہے ہو. ہنسنے کی بات نہیں, رونے کا مقام ہے. نبی کی سنت والے لباس میں شرم آتی ہے. شرم کس کام میں آتی ہے؟ جس کو آدمی اچھا نہیں سمجھتا. توجہ, میں مائک پہ بیٹھ کر ناک صاف کروں, مجھے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ شرم ہو, کیوں؟ میں اچھا کام نہیں کروں. اگر تمہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے تو منہ سے تو کہتے ہو کہ حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد, لیکن اگر ان کی اداؤں پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے, عملی طور پہ کیا ہے تمہارے دل میں؟ آپ کہتے ہیں ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. میں نے کہا جس کو نبی کی اداؤں پر عمل کرنے میں شرم آئے اس کے گھر پہ بلڈوزر نہ چلیں گے. جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے ان کے گھر ویران نہیں ہوں گے. میرے عزیز, یہ سب کٹ پتلیاں ہیں جو تم پہ ظلم کر رہے ہیں. اصل تو تم نے محبوب کا دل دکھا. اگر حضور سے وفا کی ہوتی تو کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کیا تھا جو تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا سکتا تھا. یہ حضور سے بے وفائی کا نتیجہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ زید, عمر, بکر کون بے وفا ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو نبی کی سنت پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرے اور ہیرو کے انداز میں پھٹی پینٹ پہننے میں جس کو شرم نہ آئے, وہ نبی کا وفادار کیسا ہے؟ میں کسی کو نامزد نہیں کرنا کیونکہ دنیا میں سب سے برا میں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے, اور پرنس اگر کسی نے بنا لی تو وہ بنانے میں شرم نہیں آتی. سر جھکا کے چلنے میں شرم آتی ہے, لڑکی بھگانے میں شرم نہیں آتی. رات رات پر مسلمان گندی فلمیں نوجوان لڑکے دیکھ کر کے گزار رہے ہیں, شرم نہیں آتی. وہ شراب, وہ نشہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جس نے شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا, ایک گھونٹ, اور وہ توبہ کیے بغیر مر گیا, جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. سور کا چہرہ لے کر اٹھنے تیار ہو, نشہ کرتے ہو. میرے عزیز, تو نشہ کرنے کے لیے نہیں. اسلام میں کوئی نشہ جائز نہیں, نہ دولت کا نشہ, نہ جوانی کا نشہ, نہ گھمنڈ کا نشہ, نہ نسب کا نشہ, نہ شراب کا نشہ, نہ جوے. سب نشہ منع ہے. ایک نشہ, صرف ایک نشہ جائز ہے. ایک نشہ, آؤ ہم اس کو کریں. میں بھی تمہارے ساتھ تیار ہوں. ایک نشہ, ڈر گئے نا, اس کا مطلب اعتماد نہیں ہے فقیر پر. کیا بات ہے حضرت, آؤ ایک نشہ کریں. کون سا نشہ؟ میں نے کہا ہر نشہ کھڑے ہوئے کو گرا دیتا ہے. جس نشے کی میں بات کر رہا ہوں وہ گرے ہوئے کو اٹھا دیتا ہے. ہر نشہ عزتدار کو ذلیل کر دیتا ہے. جس نشے کی دعوت لے کر میں آیا ہوں وہ ذلیلوں کو عزتدار کر دیتا ہے. ہر نشہ مالدار کو کنگال کر دیتا ہے. جس نشے کی دعوت لے کر غوث پاک کا فقیر آیا ہے, اللہ اکبر, یہ نشہ کنگالوں کو مالا مال کر دیتا ہے. صرف مالا مال نہیں کرتا بلکہ کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیتا ہے. ہر نشہ بیماری پیدا کرتا ہے, یہ نشہ بیماریوں سے شفا عطا کرتا ہے. ہر نشہ اللہ اکبر بدنام کرتا ہے, یہ نشہ نیک نام کرتا ہے. کہا بتا امین القادری وہ نشہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہی تو منصور کو ہوا تھا, وہی تو سرمت کو ہوا تھا, وہی تو وارث دیوا کو ہوا تھا, وہی تو شاہب البرکات کو ہوا تھا, وہی تو صابر پاک کو ہوا تھا. جب صابر کو ہوا تو صابر 12 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ گئے, اور ایسے زندہ ہوئے کہ خود کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. وہی تو نشہ کربلا کے حسین کو ہوا تھا, وہی تو نشہ علی اکبر کو ہوا تھا, وہی تو نشہ قاسم کو ہوا تھا, وہی تو نشہ معصوم سے علی اصغر کو ہوا, وہ کربلا کا فاتح بن گیا. وہی تو نشہ علی مرتضیٰ کو ہوا جس نے فاتح خیبر بنایا. وہی تو نشہ ذوالنورین کو ہوا, وہی تو نشہ فاروق اعظم کو ہوا, وہی تو نشہ صدیق اکبر کو ہوا. وہ نشہ کون سا ہے؟ اسی کو عشق رسول کہتے ہیں, اسی کو محبت رسول کہتے ہیں. آؤ اس نشے میں سرشار ہو جائے.
سب نشے اتر جاتے ہیں، یہ نہیں اترتا۔ ایک بار چڑھ گیا تو آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے گی جس کو درد کا مزہ۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے؟ جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ کون سا نشہ جس سے جہنم کی آگ بھی بجھ جائے گی؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ وہ نشہ جس سے فرشتے بھی ادب کرنے لگتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی۔ وہ نشہ جو ہو جائے عشق رسول کا تو قبر میں آرام سے سوئے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ لیکن عاشق کون بنے گا؟ وہ جو لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالے۔ عاشق کون بنے گا؟ وہ جو جوا کھیلے، وہ جوا جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو دنیا میں جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں۔ سور کے خون میں ہاتھ رنگنا چاہتے ہو؟ چہرہ منہ سور کی طرح لے کے اللہ کی عدالت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ عاشق رسول بنے گا جس کو نبی کی محنت کا احساس نہیں۔ وہی تو کہہ رہا تھا کہ نبی پاک کی محنت کیا ہے، بھول گئے۔ حضور کی محنت، باپ کی محنت یاد ہے، آپ کی محنت یاد ہے، رسول پاک کی محنت یاد نہیں۔ حضور نے اس دین کے لیے کتنی محنت کی پتہ ہے؟ 3 سال تک، 3 سال، اب سن لو 3 سال تک حضور نشہ کر رہے ہو نا، جوا کھیل رہے ہو نا، ہیرو کی نقل میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہو نا، زنا کے اڈے تک جا رہے ہو نا، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پہ؟ باپ کی کمائی ہوئی دولت کو ضائع کرو تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ رسول پاک کی محنت سے یہ دین یہاں تک پہنچا، جب اس دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو حضور کے دل پہ کیا گزرتا؟ میں کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میرا نبی تو زندہ، میری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میری جان کیا نیت سے اور کس منہ سے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکواتے حضور کے سامنے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ جب تیرے چہرے پہ وسطرہ چلتا ہے میرے عزیز، میرے بھائی، اگر تو کہتا نا کہ امین القادری میرے پیر پکڑ کر اگر تو کہے گا کہ داڑھی رکھ لے تو میں آپ سب کے پیر پکڑنے تیار ہوں۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آپ سے دلچسپی نہیں ہے، وہ جو میرا یار ہے ان کا خیال ہے۔ جب تمہارے چہرے پہ وسطرہ چلتا ہے تو وہ وسطرہ تمہارے گالوں کے بعد میں چلتا ہے، پہلے وہ اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو رسول اللہ کا دل دکھائے۔ زنا کے اڈوں پہ جانے والوں سوچو تو میرے بھائیوں، میں آپ کا بڑا یا چھوٹا بھائی، سوچو، غور کرو، سوچو۔ نبی رحمت دیکھ رہے تمہیں زنا کے اڈوں پہ جاتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جوا کر رہے، ان کے دل پہ کیا گزر؟ جان سے زیادہ عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالے، عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی حضور کی؟ کیونکہ حضور کی محنت، کتنی محنت ہے پتہ ہے؟ 3 سال تک حضور علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی کے اندر حضور کو قید کیا گیا تھا، ایک گھاٹی جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ 3 سال تک سننا، اگر ہنسی مذاق اور شعر شاعری سننے آئے ہو اور لپن چھپن کرنے آئے تو آپ جانا، آپ کا کام جانا، لیکن اگر واقعی حضور کی سیرت گنبد خضرا کے حوالے سے سننے آئے ہو تو میرے دل کی آواز سنو اور گھر جا کے سوچنا۔ 3 سال تک حضور کو قید کیا گیا، ہر سیرت نگار نے لکھا، 1400 سالوں میں جس نے سیرت لکھی سب نے لکھا۔ پتہ ہے 3 سال کیسے گزرے حضور کے؟ ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں، اور بلکہ اب تو 5-5 مرتبہ، اور ایک ایک دن میں 2-2 3-3 مرتبہ ڈریس چینج کرنے والوں۔ میں منع نہیں کرتا 5 بار نہیں 8 بار کھا، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے مذہب میں جتنی انجوائے کی اجازت ہے کسی مذہب میں نہیں۔ 2 مرتبہ نہیں 4 بار کپڑے چینج کرو، ولا تسرف، مگر حد سے مت بڑھو۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، پاپ مت کرو، گناہ مت، جرائم مت کرو۔ جب بھی دل گناہ کرنے کو چاہے تو سوچنا کہ یہ دین کتنی محنت سے پہنچا ہے۔ کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، میں بات کسی بزرگ سر آنکھوں پہ
لیکن اپنے نبی 3 سال تک پورے خاندان کے ساتھ اور قریبی اصحاب کے ساتھ قید میں تھے، شاب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیے گئے تھے، اور مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، نہ ان سے کچھ چیز بیچیں گے نہ ان سے کچھ خریدیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر کے بچے درخت کی پتیاں چباتے تھے۔ یہ دین اسی لئے پہنچا ہے، ہمارے گھر تک جو دین پہنچا، حضور کے گھر والوں نے درخت کی پتیاں چباتی۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ جب 3 سال کے بعد شاب ابی طالب سے نبی کے گھر والے اور اصحاب نکلے تو ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح سخت اور کڑک ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے درخت کی پتیاں چبائی تھی، درخت کی چھالیں چبائی تھی، اور کہتے ہیں کہ چمڑا جلا کر کے پانی میں گھول کر کے پیتے تھے حضور کے گھر والے۔ یہ احساس کون؟ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی اور گندی فلمیں دیکھنے والوں، حضور کے دل پر کیا گیا؟ اسی دل کے لیے حضور نے یہ محنت کی تھی۔ جب فجر کی نماز میں امام اور مؤذن کے علاوہ کوئی فجر پڑھنے نہیں آتا ہوگا ہماری مسجدوں میں، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر گیا؟ 3 سال اسی میں بس نہیں، اور آگے چلے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کو طلاق دلوائی۔ اللہ کسی جو میرا دشمن بھی ہو نا، میرا دشمن اور وہ باپ ہو بیٹیوں کا، اللہ اس باپ کو بھی وہ دن نہ دکھائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ کسی کی بیٹی کو طلاق پڑے، لیکن حضور کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ دونوں ابو لہب کے گھر میں بیائی گئی تھی۔ ابو لہب کی بہویں تھی یہ دونوں، ابھی کافروں کے ساتھ نکاح کرنے کی حرمت نہیں آئی تھی، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، پہلے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ تو پتہ ہے ابو لہب کے پاس مکے کے گنڈے آگے کہتے ہیں محمد عربی رکتے نہیں دین کا کام کرنے سے۔ کیسے رکیں گے؟ کہا ذہنی ٹینشن دو ان کو۔ اور ذہنی ٹینشن کیسے ہوتا ہے؟ اپنا دکھ کم ہوتا ہے میرے عزیز، اولاد کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، اور اولاد میں بھی بیٹی کا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس باپ سے پوچھو نا، اس کو نیند نہیں آتی جس کی بیٹی کو کواری اور رشتے نہیں آتے۔ کواری بیٹی کو رشتہ نہ آئے تو باپ کو نیند نہیں آتی۔ جس باپ کی بیٹی کو طلاق دے دی جائے اس باپ کا کیا حال ہے؟ اور حضور کی بیٹی کیا کہوں، شہزادیوں، حضور کی شہزادیوں، ایک ہی دن میں 2 شہزادیوں کو طلاق دی گئی۔ اور مکے کے کافر چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ جب یہ رسول اللہ کی شہزادیاں گھر جائے گی تو محمد عربی گھر میں بیٹھیں گے تو گھر سے باہر نکلیں گے ہی نہیں۔ لیکن مورخ لکھتا ہے کہ حضور کی شہزادیوں کو جب طلاق دی گئی اور دونوں روتے ہوئے دوپٹوں سے آنسو پوچھتے ہوئے آ رہی تھی تو حضور گھر سے نکل رہے تھے دین کا پیغام لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، قرآن کا پیغام لے کر۔ شہزادیوں کو روتے دیکھا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کیا ہوا؟ بابا آپ کی شہزادیوں کو طلاق دے دی۔ طلاق دے دی؟ ہاں۔ وہ چھپ کے دیکھ رہے تھے اب کیا ہوگا۔ طلاق دے دی؟ کیا کیا تھا تم نے؟ کچھ نہیں بابا، ہمارا قصور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بابا ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے، دین حق کی طرف بلاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس لیے وہ ہمیں طلاق دے دیے تاکہ آپ کے ذہن پر بوجھ آ جائے تو آپ دین کی خدمت بند کر دیں۔ توجہ کیا ہوا؟ حضور نے شہزادیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بیٹیوں صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے اللہ کی راہ میں جو قدم باہر نکال دیا ہے میں اس قدم کو دوبارہ پیچھے نہیں لے سکتا۔ جاؤ گھر میں، اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے، جاؤ۔ اسی پہ بس نہیں، آئیے دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا؟ آقا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگی آقا کیا آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن
اللہ کے 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہوئے، 70 صحابہ. اور ان میں سے جب صحابہ شہید ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا. یہ ہے محنتیں جس کا میں احساس ہے. جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ گیا کیا گیا، وہ رہا کیا رہا. وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. غلط ہے مسلمان مارا گیا. جو قوم ایسے محنت کرنے والوں کی محنت کا احساس نہ کرے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کے اصحاب جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کو کفن تک نہیں دیا گیا بلکہ ازخر نامی گھاس ان پہ ڈالی گئی. حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضور دائیے کبھی حضرت کا استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. حضرت کی آمد ہو گئی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور حضور کا بیان سماعت فرمائیں. ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز درود شریف سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادم الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ خطیب ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں جن کی خطابت دلوں کو چھونے والی، دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی، ایک نئی فکر کی طرف مہمز دینے والی اور ذہن و فکر کو تبدیل کرنے والی گفتگو کے لیے اب ہم تیار ہو جائیں. میرا وقت مکمل ہوا. میں انہی جملوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی محنت اور قربانیوں کا، حضور کی محنت اور قربانیوں کا، اہل بیت اطہار کی محنت اور قربانیوں کا احساس کیجئے. اقبال کے 2 مصروں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کی محنتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی طبیعت گناہ پر ابھارے حضور کی محنتوں کا احساس کر لینا تو یہ محنتوں کا تصور انشاءاللہ پیروں کی اور دلوں کی زنجیر بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر مدینہ منورہ میں محبوب کے قدموں میں نصیب فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہت خوبصورت وقت ہے، بہت خوبصورت محفل ہے. خوبصورتی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی جیتے جاگتے ماحول میں بہت جلد حضرت کا خطاب ہو جائے تاکہ ایک فکر انگیز خطاب اور ایسا خطاب. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے قائد کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ایک جملہ کبھی آپ ان کی زبان سے ایسا سنتے ہیں کہ اس پر ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر عالم نے کہا تھا کہ ان ایک جملے پر پوری کتاب لکھی جا سکتی، ایک تقریر پر پوری کتاب لکھی جا سکتی. حضرت کے جو جملے ہیں کبھی کبھی ہم کئی کتابیں کھنگالتے ہیں تو وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی جو سفر میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ وہ مضبوط جملے سنتے ہیں ذہن و دماغ کو جھنجھوڑنے والے. جیسے حضرت کے چند جملے ہیں برکت کے لیے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. غور فرمائیں کیسے. حضرت ایک تقریر میں حضرت نے فرمایا تھا ممبئی میں وادی نور سے 1-2 دن قبل کہ ہمیں آنا تو یاد ہے، ہمیں جانا یاد نہیں. اسی طریقے سے جب ہمارے مبلغین اور کارکنان بہت کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کام کرنے والوں کو اپنے آپ پہ ناز ہوتا ہے. حضرت بہت شفقت کرتے ہیں احباب پر، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے قائد اپنے ماتحتوں پر باپ کی طرح شفقت کرتے ہیں. سفر میں ہم لوگ ہوتے ہیں فکر انہیں ہوتی ہے خیریت سے پہنچے کہ نہیں پہنچے، ایسے ہمارے قائد الحمدللہ. تو لیکن کام کر کے آتے تو کبھی کبھی ناز ہوتا ہے. تو ایک مربی کی عادت ہے نا. حضرت ہی نے ایک بات کہی تھی کہ جب لوگ تربیت کرتے ہیں
تو تربیت میں ایک تزکیے کا لفظ استعمال، تزکیہ، وہ فرماتے ہیں تزکیہ کہتے ہیں نقص نکال کر بتدریج کمال تک پہنچانا۔ تو اسی طرح تزکیہ کرتے رہتے ہیں تو ایک حضرت فرماتے ہیں کام اکثر لوگ کر کے آتے ہیں تو سوچتے ہیں پیٹ تھپ تھپائی جائے گی، لیکن تھپ تھپائی تو جاتی ہے لیکن ساتھ میں تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے فرماتے ہیں کام کو لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ اس کو یوں کہہ دیں کام کو مخلوق دیکھتی ہے اور نیت کو خالق دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی بہت خوبصورت جملے آپ سنتے ہیں، آج بھی ہو سکتا ہے سنیں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس زمین کے لوگ، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق ہی اچھی ہے، اس نے اچھی مخلوق بنائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، الا یہ کہ جس نے اس کو برا کر دیا ہے نا۔ مگر آپ لوگ بہت اچھے ہیں۔ یہ زمین جو ہے اس علاقے کی سننے سنانے والی ہے۔ حضرت کی گفتگو کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر لوگ سکون سے بیٹھے نا، خاموشی سے سنیں تو بہت اچھا پیغام آپ کو ملے گا، جس کو آپ برسوں تک یاد رکھیں۔ بچپنے سے سننے والے شاید بڑھاپے تک یاد رکھیں، انشاءاللہ ایسی گفتگو ہوگی، لیکن آپ کو بہت سنجیدہ ہو کر سنا ہوگا۔ موبائل کی ریکارڈنگ آپ بند کر دیں، ادھر اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں۔ آپ نے مجھے بہت اچھے سے سنا، لیکن مجھ سے زیادہ اچھے سے آپ حضرت کو سنیں، کیونکہ میری گفتگو کے درمیان آپ لوگوں نے ہلچل کی، یہ جو آپ کے جذبات کی غمازی کی، وہ آپ کا حق تھا جو آپ نے کیا۔ میری گزارش ہے کہ آپ سنجیدگی سنیں۔ اتنے اچھے سے آپ بیٹھے، اتنا اچھا مجمع ہے، تو میں اپنے ناظم سے معذرت طلب کرتے ہوئے، جب ماحول اتنا اچھا بنی گیا ہے، ایک اچھی تقریر ہو جائے تاکہ انقلاب ہو، خوبصورت ماحول میں، خوبصورت محفل میں، رات کی سیاہ زلفیں جبکہ رات کی کمر تک آنے کو ہے، تو ایسی خوبصورت سی رت میں ایک خوبصورت خطیب کو، ایک خوبصورت دائی کو، ایک خوبصورت تقریر کے ساتھ، ایک خوبصورت لب و لہجے میں اور 4 خوبصورت مصروں کے ساتھ میں بطور دعا حضرت کو التماس کرتا ہوں حضرت سے کہ حضرت تشریف لائے، آپ کی خوبصورت نظامت سے معذرت کرتے ہیں، کرم فرمائی کہ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، ماشاءاللہ، افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری۔ امید ہے کہ آپ سنیں گے اور آپ اخیر تک بیٹھیں گے، اور حضرت جہاں بہترین خطیب ہے، دائی ہے، وہیں پر 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، 50 سے زائد دارالعلوم کے بانی ہیں، اور درجنوں مساجد کے معمار ہیں بے فضل تعالیٰ، اور ہزاروں جوانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے مربی ہیں۔ تو خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، نعت و شاعر بھی ہیں، نعت لکھتے ہیں انفرادی طور پر، اکثر استغاثے کا لب و لہجہ ہوتا ہے، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، شوق دیدار میں سوؤں جس دم، اپنا دیدار کراؤ آقا، جتنے مومن ہیں پریشاں داتا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا۔ اور جب لکھتے ہیں مقطع میں تو کوئی تفاخر نہیں ہوتا، کوئی تسنن نہیں ہوتا، ایک دم چھوٹی سی بہر میں انتہائی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں شاکر رضوی ہے آسی شاہ مشدہ بخشش کا سناؤ آقا، یہ لب و لہجہ ہے۔ اور بھی، اور کہتے ہیں ایک بار ایک مقام پر کہا تھا کہ میں نے رخ کر لیا مدینے کا، کیا بگاڑے کوئی سفینے کا، یہ اس طریقے سے بڑی سادگی میں بڑے اچھے اشعار بھی کہتے ہیں۔ تو جہاں یہ ساری خصوصیت ہے، وہیں پر یہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں، جو مرید ہونا چاہیں گے وہ آخری میں مرید ہونے کا شرف بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اللہ کے ذکر کو بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ اتنا سنجیدہ ہونے کے لیے نہیں کہا تھا کہ نعرہ بھی نہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔